اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ ما خوبی ما خوبی شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بلی آنها خوبند. خوش میگذره؟ خوش میگذرد. خوب تحسین فاطمه شما بفرمایید که درس دوم واژه جدید نوشتید؟ بله آقا نوشتم. واژه جدید متوجه شدید؟ بلی متوجه شدم. سخت که نبود؟ نه آقا. چطور میپرسن؟ کیسے سوال کرتے ہیں؟ سخت که نبود. سخت که نبود. نبود سخت تو نہیں تھا. کہتے ہیں مشکل تو نہیں تھا. سخت که نبود. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کامنی یہ جو ہے وہ 30ویں بک ہے. 9:25 سے ٹائمنگ دیکھیں لنک پہ لکھی ہوئی ہے. سوری جی اگر رکنا چاہیں دیکھیں. اگر سمجھ میں آئے تو سمجھ میں نہ آئے کبھی کہیں تو بہت سخت ہے. پہلے فرسٹ ہی سیکھ لیں. جی 9:25 سے ٹھیک ہے. تحسین فاطمه شما بفرمایید این درس دوم متن درباره چیست؟ این درس دوم متن درباره زهرا و ریحانه است. درباره زهرا و ریحانه. دو تا دوست هستند، زهرا و ریحانه. خب شما بفرمایید شما وقتی که شما دانشگاه میرسی شما به طرف کلاس چه وقت به طرف کلاس میروی؟ من متوجه نشدم. وقتی شما دانشگاه میرسی، وقتی یا هنگامی که شما به دانشگاه میرسی چه وقت به طرف کلاس میروی؟ ساڑھے سات یک به طرف کلاس یعنی کلاس کی طرف. هنگامی که من دانشگاه میرسم بلا فاصله به طرف کلاس میروم یا نیم ساعت بعد به طرف کلاس میروم یا ایک ساعت بعد. یعنی کیا مطلب؟ دیکھیے اس میں کئی جملوں کا استعمال ایک ساتھ ہو گیا. ہنگامی کے کا بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. ہنگامی کے شما به دانشگاه میرسی چه وقت به طرف تو به طرف کا بھی استعمال ہو گیا. چه وقت به طرف کلاس میروی تو آپ جواب میں ایک ورڈ کا اور استعمال ہو جائے گا. ہنگامی کے من به دانشگاه میرسم بلا فاصله به طرف کلاس میروم. کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں یونیورسٹی پہنچتے کلاس میں نہیں جاتے. یونیورسٹی پہنچتے تو پہلے کیفے پہ جاتے ہیں، بوفے پہ جاتے ہیں، دوستوں میں بیٹھتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، پھر جب کلاس کا ٹائم ہوتا ہے تب جاتے ہیں. تو آپ کہیے کہ مانا ہنگامی کے من به دانشگاه میرسم بلا فاصله به طرف کلاس میروم. 3 ورڈ ایسے ہیں جن کا استعمال ہم نے انہی بات میں ہو گیا. تو متوجہ شدید؟ خوب شما بفرمایید شما وقتی به کلاس میرسی، شما وقتی به کلاس میرسی با همه یک بار شما دست میدی، یک بارگی با همه دست میدی، یک بارگی با همه دست میدی یعنی ایک بارگی با همه مطلب ایک ساتھ. بله دست میدی. بلی آقا ایک بارگی با ہم دست میدہم. یک بارگی با ہمیں ایک ساتھ سب کو کیسے دے دے گی آپ مسافہ کرنے گیا؟ الگ الگ ہاتھ ملائیں گے. یک بارگی با ہمیں دست نہیں میدہم. بار یکی دست میدہم. دیکھئے ایک ورڈ اور استعمال ہو گیا. کیا؟ یکی ایک ورڈ کا اور استعمال ہو گیا جو اس درس میں آیا ہے. سمجھ گئے نہیں؟ بله. خوب هنگامی که شما وارد کلاس میشوی آیا یک بارگی با همه دست میدهی؟ نه، من با یکی دست میدهم. بله هنگام ورود به کلاس
یک بارگی بہ میں دست نمی دہام بلے یکی با یکی دست می دہام ایک کر کے شیک ہینڈ کرتی خوب سبھی کے سلام شما خوب ہستی وعلیکم السلام الحمدللہ شما خوبی منم خوب هستم خانواده شما خوب هستن بله الحمدلله خب شما بفرمایید شما بعد از ظهر چه چیزهایی میخوری؟ من بعد از ظهر غذا میخورم بله بعد از ظهر مثلا غذا میخورم خوب شما بفرمایید شما با چه کسانی مثلا آشپزخانه میروی؟ من با همسر برادرم بله آشپزخانه میروم من با همسر برادرم به آشپزخانه میروم یا بگید من با هیچ کس همه متوجه هستید یا نه؟ بله بله متوجه هستم من با هیچ کس به آشپزخانه نمیروم تنها میروم میں کسی کے ساتھ نہیں جاتی آج کچن میں اکیلی جاتی ہوں هیچ کس بلے من شما باچے کسانی میں نے اس لیے کچن کہا کہ ہو سکتا ہے کہ غلط بیٹھتا ہے مجھے ایسا ورڈ کہنا تھا کہ جہاں پہ اکیلے ہی جا سکتے مثلا کہہ سکتا تھا شما باچے کسانی مثلا بے حمام می روی تو آپ کہیں من با هیچ کس بے حمام نمی روم تنہا می روم بلے پہلے کو اس وقت آپ نہیں کہتی کہ میں بھائی کی بیوی کے ساتھ جاتی ہوں کہ کچن میں جاتے ہیں عموماً کوئی ایسی جگہ جہاں پر اکیلے باہر ہیچ کس نے بھی رہا کسی آلے زہرہ بولے زہرہ نہیں آئی نا نہیں گلچہ پاتے میں من با ہیچ کس پہ آشپزخانے نہیں بھی رہا ہوں تنہا بھی رہا ہوں ایک ورڈ اور استعمال ہو گیا ہیچ کس اس کی ضد کیا بتائی تھی میں نے بلی شما تنہا کا زمین پوری نا من با ہمیں خانواد من با ہمیں یہ یا من ہمراہ ہمیں یہ آزائے خانوادے متوجہ ہستی نشاط فاطمے کائنات فاطمے آلے زہرا متوجہ ہستی شما تنہا مزامی پوری نا من با ہمیں یہ آزائے خانوادے غذا می خورم غذا می بله من با همه اعضای خانواده غذا می خورم اعضا یعنی فیملی ممبر پارٹ میں فیملی کے تمام ممبرز کے ساتھ کھانا کھاتی ہوں متوجہ ہے کہ ہمیں شما پتہ نہیں کیوں آپ لوگ تھکا رہے ہیں انیس فاطمے میں متوجہ شدید شما باچے کسانی غذا می خوری من با همه اعضای خانواده غذا می خورم یا شما تنها غذا می خوری نا من با همه اعضای خانواده غذا می خورم تو ایک ورڈ اور استعمال ہو گیا ہمارا کائے کا ہمیں ہیچ کس کا مخاطب صرف ہمیں تو شما پہ فرمائید شما بعد از کلاس چکار می کنی بعد از کلاس من به طرف خوابگاه می روم به طرف بلا فاصله بعد از کلاس به طرف خوابگاه می روم تو خوابگاه کا بھی یوز ہو گیا بله شما بفرمایید شما دیشب حال شما خوب نبود الان چطور است حالا خوبم حالا آپ سب لوگ بولے بھائی کیوں نہیں بول رہے آپ لوگ کیسے کہوں میں بتائیے آپ کو کم سے کم خود سے نہیں بول رہے تو جو باتیں میں بول رہا ہوں وہ دہرائی نہیں چاہیے تو اس سے لگے کہ ہاں آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں تھکان ہونے لگتی ہے بھائی خوب زہرا متوجہ شدی چی گفتم وعلیکم السلام خوب هست شما بله من خوبم شما خوبی منم خوب هستم ممنون خانواده شما خوب هستن بله آنها هم خوبند خوش خانواده شما چطوره آنها هم خوب هستن شما بفرمایید شما بعد از کلاس چه کار میکنی
میری باغ کلاس بلا فاصله به طرف خانقاه میروم، به طرف خوب. دیشب شما حال شما خوب نبود، الان چطور است؟ حالا چطور است؟ حالا چطور است؟ دیشب حالم خوب نبود، حالا خوبم. حالا خوبم. اسی تاکید کے بعد بھی ایک آواز نکلی ہے. آغا میرا نیٹ ورک پرابلم جی نہیں، آپ اکیلی تھوڑی سب ہیں کلاس میں. بعض جملے جو میں کامن استعمال کر رہا ہوں وہ سب بولیں. دیشب حال شما خوب نبود، حالا چطور؟ حالا دیشب حالا خوب نبود، حالا خوبم. حالا خوب است. شما بفرمایید شما چای داغ میخوری؟ نه من چای داغ نمیخورم. داغ نمیخورم. داغ یعنی گرم. داغ یعنی زیادہ گرم. خوب خوب. شما دیر به کلاس میروی؟ شما دیر به کلاس میروی؟ سر وقت کلاس بله شما دیر به کلاس میروی. کائنات فاطمه بعضی سلام خوبی شما؟ بله سلام خوبم. شما خانواده خوبی؟ منم خوبم. شام خوردی شما؟ نه الان نخورد. شما دیر به کلاس میروی؟ بعضی وقتا بعضی وقتا من دیر غضب دیر کلاس میرسم. یا بگیر بله بیشتر وقتا من سر وقت، بیشتر وقتا سر وقت به طرف کلاس میروم. سر وقت. متوجه هستی؟ نشاط فاطمه سلام خوبی شما؟ بله سلام آقا ممنون. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. شما بفرمایید هنگامی که شما به بیمارستان میروی اول چه کار میکنی؟ وقتی که من بیمارستان میروم اولا نوبت میگیرم. اول نوبت میگیرم. اول نوبت میگیرم. بعد از آن چه کار میکنی؟ اول اینکه مثلا بعد از خود یک دوسرا جمله شما وقتی به بیمارستان میروی بعد از نوبت گرفتن شما چه کار میکنی؟ وقتی که من نوبت بیمارستان میرم بعد از نوبت گرفتن من در اتاق انتظار می‌نشینم. جملے سب استعمال کرا کے میں نے جو کل یوز کیے تھے بلی بلی سب نہیں، سب تو نہیں لیکن اکثر استعمال کرا دیے. آل زہرا کل زہرا خوب ہستی شما یکی حرف بزنی. وعلیکم السلام. خوب ہستی آل زہرا؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ یکی والے دیگه یکی بخوانید. آل زهرا شما شام نخوردی؟ بله الان نخوردی سر شما مشکل شاید مشکل اینترنتی داری. کنیز فاطمه سلام خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام. سلام علیکم. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ علی منم خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبند. شما بفرمایید شما هنگامی که وارد خانه میشوی چه کار میکنی؟ اول سلام می اول به همه خانواده، به همه اعضاء خانواده. نگاہ کنید، دیکھیں جب آپ گھر میں انٹر ہوتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ ہنگامی کے شما وارد خانے میں شبی چکار میں کنی ہنگامی بے نویسین ہنگامی کے آپ سب لکھیں ہمیں بے نویسان ہنگامی کے مان وارد خانے میں شوام ہنگامی کے من وارد خانے میں شوام بے ہمیں یہ آزائے خانوادے سلام میکنم مثلا متوجہ شدید؟ ہنگامی کے من وارد خانے میں شوام بے ہمیں آزائے خانوادے یکی سلام میکنم. یکی نہ ہے تو نہیں. ہنگامی کے من وارد خانے میں شوام یکی پہ ہمیں یہ آزائے خانوادے سلام میکنم. پورے فیملی ممبرز میں سے ایک ایک کو سب کو سلام کرتی ہوں.
بنویسی آقا سب کو ایک ہی ساتھ کر دیتے ہیں تو نہیں بات ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سب کو ایک ساتھ سلام کر دیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے امی کو الگ، پاپا کو الگ، سب کو الگ الگ، یہ بھی ایک طریقہ ہے، اس میں کیا پرابلم ہے اگر ایک ایک کر کے کر دیں گے تو یہ کتنے جملے ہیں یہ کتنے جملے؟ ابھی یہ آزائیے یہ کتنے جملے ہیں؟ یہ 4 جو سمجھدار ہیں وہ کہیں گے ایک جملہ ہے، اور جو زیادہ سمجھدار ہیں وہ کہیں گے ہزاروں جملے ہیں، کیونکہ یہ پیٹرن ہے، یہ پیٹرن ہے، اس طریقے سے آپ کتنے جملے بنا سکتے ہیں۔ خوب نگاہ کنید ماں، ہم نے پورا درس تقریباً ہی پڑھ لیا، سمجھ رہے نہیں آپ لوگ، اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگا ہم نے پورا درس پڑھ لیا۔ یہ ذہین فاطمہ خواہر سلام، خوب ہستی شما ذہین فاطمہ خواہر صدای من میرسه آقای کاشف سلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوب هستی شما عزیزم؟ الحمدلله خوب هستی شما آقا؟ منم خوب هستم ممنون. شما چه کار میکنی؟ مثلا من سر کلاس هستم، دارم غذا میخورم یا خب شما بفرمایید شما بعد از نهار بلا فاصله چه کار میکنی؟ بله بگید بعد از نهار بلا فاصله میخوابم، استراحت میکنم. غنچه فاطمه سلام، شما خوبی؟ سلام آقا علیکم السلام، بله من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ خانواده شما آنها هم خوب هستن ممنون. شما بفرمایید وقتی که مهمان از خانه شما میروند آن وقت شما چه کار میکنید؟ مهمان ها از خانه شما میروند، از خانه شما میروند. لیکن میں ایک جملے کا اور استعمال کر رہا ہوں اور ایک نیا ورڈ بھی سکھا رہا ہوں آپ کو. وقتی کے سب غور کریں، سب غور کریں. مطلب اردو بولنی پڑ رہی مجھے. ہمیں توجہ داشته باشید، همه اینجا متوجه باشن، همه اینجا متوجه باشن. ہنگامی کے یہ ایک جملہ نہیں ہے، پیٹرن ہے یہ. ہنگامی کے مہمان ہا. سر اس کا مطلب کیا ہے ہنگامی؟ ہنگامی کے جس وقت، ہنگامی کے وقتی کے یعنی جس وقت مہمان ہا از خانه خان از خانه تان میروند، از خانه تان میروند. شما چه کار میکنی؟ شما چه کار میکنی؟ وقتی ہنگامی کے وقتی کے مهمان از خانه من میروند، من خداحافظی میکنم و بدرقه میکنم، خداحافظی میکنم و بدرقه میکنم. یہ پورا جملہ بعد ازان جو ناشتہ وہ بچتا ہے اسے کھاتے ہیں. والے دیگه این راست فرمودی شما، درست فرمودی شما. والے دیگه یہ دیکھیں پوائنٹ کی بات یہ تھی. وہ بعد از رفتن مہمان ہا بلے ماں ان بچہ کچا سب کھا لیتے ہیں. بلے ان پذیرائی بلے کنیز فاطمہ بھی خندے خودش ہم انکار کرتے. کنیز فاطمہ ہنس رہی، انہوں نے بھی یہ کام کیا ہے. ہنگامی کے مہمان ہاس خانے، ہاں بیچارے لڑکوں کا تو نمبر ہی نہ آتا، وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں، اندر کام تمام ہو جاتا ہے. بچتا کیا ہے وہ چیزیں جو لڑکیوں کو پسند نہیں ہے، یہ بچا تھا. شما چه کار میکنی؟ هنگامی که مهمان از خانه ما میروند خدا حافظی میکنم، خدا حافظی میکنم و بدرقه میکنی. بدرقه بلے اگر تک چھوڑ کے جاتے ہیں. بدرقه نہیں سی آف کرنا. ایک ہوتا ہے خوش آمدید میگویم یعنی آگے جا کے انہیں آئیے. ایک ہوتا ہے بد رکھتے باہر تک چھوڑنے تاکہ اندر واپس نہ آ جائیں، گیٹ بند کرنے. بد رکھتے میکھنا نوشتی خیلی راحت ہے، خیلی راحت. بہت آسان لگ رہا ہوگا اب آپ کو.
خب نگاه کنید ما درس دوم کاملا خواندیم، دوسرا درس ہم نے پورا پڑھ لیا اگر آپ کو پتا ہو تو، کیونکہ ایک درس میں یا تو ورڈز میننگ ہوتے ہیں، ان کے جملے ہوتے ہیں، اور نقطوں میں ماضی منفی بتانا ہے، ماضی مطلق منفی، وہ سب بتا چکے ہیں ہم، بس متن ہیں، پھر ہم جلدی جلدی پڑھ لیں گے، باقی مین چیز ہم نے پڑھ لی. تحسین فاطمه متن بخوانید، یکی متن بخوانید، زود بخوانید. نگاه کنید درس دوم. در این درس می‌آموزیم، اس درس میں ہم سیکھیں گے، کیا سیکھیں گے؟ زہرا و ریحانه. متن کیا ہوگا؟ زہرا و ریحانه. واضحہ کیا ہوں گے؟ ورڈز نیو جو ہیں، بے طرف، ہنگامی کے، یہ سب ہم نے ورڈز لکھ لیے، میننگ لکھ لیے. نقطے میں ہم کیا پڑھیں گے؟ گزشتہ سادہ منفی، ماضی مطلق منفی. متن زہرا و ریحانه بخوانید. صدای من میرسه؟ بله. بخوانید. چرا نمیخوانی؟ آقا من؟ بله دیگه بخوانی، یکی گفتم دیگه، شما متوجه نیستی؟ نه آقا. بله بخوانی. زهرا و ریحانه. زهرا ساعت هفتونی میں صبح کیفو کتابش را برداشت و به طرف مدرسه حرکت کرد. ہنگامی کے والد کے کلاس شد. ساعت 10 به 8 بود. ساعت 10 به 8 بود. هم کلاسی هایش یکی آمدند، اما خبری از دوستش ریحانه نبود. زهرا نگران شد. از هرکس پرسید ریحانه کجاست؟ هیچ کس از او خبر نداشت. سبھی کے شما بخوانید از اینجا. بله. زہرا ہمیں گوش کنان دیکھیں، جو 2-3 سے ابھی پڑھوا رہا ہوں وہ غور کریں، باقی کل پڑھواؤں گا. اور ہاں میں نے ایک طریقہ اور سوچا ہے کہ سب سے تو میں یہاں پہ ایسے سن لوں گا جیسے ابھی پڑھ رہے ہیں، ایسے 2-3 کر کے اگر سن لیا، لیکن کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم نے تو بس ابھی غلط سنایا، جیسا بھی سنا دیا تو اب بات تمام ہو گئی. نہیں، آپ کو گروپ پر وائس میں پورے درس کا پڑھ کے اس کی ریکارڈنگ ڈالنی ہے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ نے پڑھا. پڑھیے، کیونکہ یہیں پہ سب کچھ کراتا رہوں گا تو ایک درس بہت دن میں ختم ہوگا، اس لیے آپ گروپ پہ ریکارڈنگ پورے درس کی عبارت پڑھ کے ٹرانسلیٹ کر کے وائس ڈالیں. پڑھیے. زهرا زنگ استراحت دوم بلا فاصله به طرف خوابگاه رفت. در راه پله دوست دیگرش کوثر را دید. از او پرسید ریحانه را ندیدی؟ او امروز به کلاس نیامد. کوثر گفت نه، امروز او را ندیدم، ولی دیروز عصر وقتی با او خداحافظی کردم. حالش خوب نبود، به نظرم مریض است. بله. نشاط فاطمه از اینجا شما بخوانید. بله آقا. آنها با هم برای دیدن ریحانه به اتاقش رفتند. او خواب بود، او را بیدار نکردند و از هم اتاقش حالش را پرسیدند. او گفت ریحانه از دیشب تا حالا مریض است، به خاطر تب زیاد بدنش مثل آتش داغ بود. من و مریم او را مثل آتش داغ بود. من و مریم او را به درمانگاه بردیم. نوبت گرفتیم. کائنات فاطمه از اینجا. کائنات فاطمه بله. زهرا شما بخوانید از اینجا. زهرا هم نیستن؟ بله. بخوانید از اینجا بخوانید. بله آقا. بخوانید. ایشون هم مشکل اینترنت بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. سپس برای شیک سیرم و 2 عدد آمپول تعدادی قرص و زهرا کجا میخوانی؟ زهرا کجا میخوانی؟ نوبت گرفت. بله آقا. از اینجا بخوانی. بله آقا. نوبت گرفتیم و در اتاق انتظار نشستیم. وقتی که نوبتمان رسید به اتاق دکتر رفتیم. دکتر پس از معاینه گفت
و معاینه گفت او به شدت مریض است. چرا زودتر او را به درمانگاه نیاوردید؟ بله. غنچه فاطمه شما بخوانید. غنچه فاطمه. بله آقا. سپس بله بخوانید. سپس برای کیا بله. سپس بله برایش یک سرم 2 عدد آمپول تعدادی قرص و آمپول و شربت و کپسول تعدادی قرص و کپسول و شربت سرفه نوشت و گفت همین الان سرم و آمپول حیات را بزن. ہر ساعت ہم یہ قرص و یہ کیپسول آمپول و ہر 6 ساعت یہ قاشق غذاخوری شربت بخور یک روز استراحت کو سر وقت داربارہ بعودادین اعلان بے خدا حایش بہتر است. بله. آل زهرا شما بخوانید از اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا و کوثر برای سلامتی ریحانه دعا کردند. سلامتی ریحانه دعا کردند و از متأخرش خدا حافظی کردند. آنها بعد از کلاس به همراه استادشان به عیادت ریحانه رفتند. ریحانه از دیدن استاد و دوستانش بسیار خوشحال شد. بله. باقی سے میں کل انشاءاللہ پھر سے عبارت پڑھواؤں گا. نگاہ کنید. زہرا و ریحانے. متن کا نام کیا ہے؟ زہرا اور ریحانہ. 2 لڑکیوں کا نام ہے. ایک کا نام ہے زہرا، ایک کا نام ہے ریحانہ. نگاہ کنید. زہرا ساعت 7:30 صبح. زہرا صبح 7:30 بجے کیف و کتابش را برداشت، اپنے پرس اور کتاب کو اٹھایا، وہ بے طرف مدرسے حرکت کر. زہرا نے صبح 7:30 بجے اپنی کتاب اور بیگ کو اٹھایا اور مدرسے کی طرف، کالج کی طرف اس نے حرکت کی، یعنی چلی. ہنگامی کے والد کلاس شد. جس وقت وہ کلاس میں انٹر ہوئی، ساعت انٹر ہوئی یعنی داخل ہوئی، ساعت 10 دقیقے بحش بود. ٹائم 8 بجنے میں 10 منٹ تھے. 8 بجنے میں 10 منٹ تھے. بلے. ہم کلاسی ہایش یکی آمدن. اس کے کلاس میٹس ایک ایک کر کے آئے. اما خبری از دوستش ریحانہ نبود. لیکن اس کی دوست ریحانہ کی کوئی خبر نہیں تھی. یہ یا نکرہ ہے خبر کے اندر، جو ہے خبر یعنی کوئی خبر، لیکن اس کی دوست ریحانہ کی کوئی خبر نہیں تھی. اس کے دوست ہم کلاسی یعنی کلاس ساتھی سب ایک ایک کر کے آئے، لیکن اس کی فرینڈ ریحانہ کی کوئی خبر نہیں تھی. زہرا نگران شد. زہرا کیا ہوئی؟ فکر مند ہوئی. از ہر کس پریشان ہوئی. بلے ہاں. از ہر کس پرسید، جس سے بھی اس نے پوچھا ریحانہ کجا. از ہر کس یعنی جس سے بھی. از ہر کس پرسید، جس سے بھی اس نے پوچھا ریحانہ کجا است، ریحانہ کہاں ہے. ہیچ کس از او خبر نداشت. کوئی بھی اس کی خبر نہیں رکھتا تھا. زہرا زنگ استراحت دوم. زہرا نے دوسری پہلے گھنٹے کے بعد جو دوسری گھنٹی استراحت کی بچتی ہے، ہر گھنٹے 50 منٹ کا ایک گھنٹہ، پھر 10 منٹ کا گیپ، پھر ایک ہوتا ہے 50 منٹ کا. دوسری استراحت کی گھنٹی میں بلا فاصلے، فوراً بغیر فاصلے کے بے طرف خوابگاہ ہاسٹل کی طرف گئی. در راہ پلے زینے میں دوست دیگرش کوثر را دید. زینے میں اپنی دوسری فرینڈ کوثر کو دیکھا. از او پرسید، اس سے پوچھا ریحانہ را نہ دیدی، ریحانہ کو نہیں دیکھا. وہ امروز بے کلاس نہیں عمر، وہ آج کلاس میں نہیں آئی ہے. کوثر گفت، کوثر نے کہا نہ امروز پورا نہ دیدم، آج میں نے اسے نہیں دیکھا. ولی دیروز عصر، لیکن کل آفٹرنون وقتی باو خدا حافظی کردم، جس وقت میں نے اسے خدا حافظی کی، خدا حافظ کہا، سی آف کہا. حالش خوب نبود، اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی. بے نظرم مریض است، میری نگاہ میں
آنہا باہم برائے دیدن ریحانے بے اتاقش رفتن، وہ ساتھ میں ریحانہ کو دیکھنے اس کے کمرے گئے، وہ خواب بود، وہ سو رہی تھی، پورا بیدار نہ کردن، اس کو جگایا نہیں، وہ از ہم تاقیش حالش را پرسیدن، اور اس کے روم میٹ سے اس کی حالت پوچھی، وہ گفت، روم میٹ نے کہا، ریحانہ از دیشب تا حالہ مریض است، ریحانہ کل رات سے اب تک مریض ہے، بے خاطر تب زیادہ بخار کی وجہ سے، بدنش اس کا بدن مثل آتش داغ بود، آگ کی طرح کھول رہا تھا، گرم تھا، جل رہا تھا، منو مریم پورا بے درمانگاہ بردی، میں اور مریم اس کو ہاسپٹل لے گئے، لکھ لیجیے درمانگاہ بھی کہتے ہیں ہاسپٹل کو، نوبت گرفتیم، ہم نے نمبر لیا اپنا، بدر اتاق انتظار نشاستیم، اور ویٹنگ روم میں بیٹھے، وقت کے نوبت مان رسید، جس وقت ہمارا نمبر آیا پہنچا، بے اتاق دکتر رفتیم، ڈاکٹر کے روم گئے، دکتر پس از معائنے گفت، ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کہا، وہ بے شدت مریض ہے، وہ بہت سخت مریض ہے، چرا زودتا ہوا بے درمان کا نیا ہوگی، کیوں اسے جلدی نہیں لائے ہاسپٹل، کیوں اسے جلدی نہیں لائے آپ ہاسپٹل، بہت مریض ہے، سپاس برایش، اس کے بعد ڈاکٹر نے برایش اس کے لیے ایک سیروم، ایک بوتل سرائن واٹ بوتل، 2 عدد آمپول، 2 انجیکشن، تعدادی قرص و کیپسول، کچھ ٹیبلیٹ اور کیپسول، وہ شربت سرف نویش، اور کھانسی کا سرپ لکھا، پرسکرپشن میں اس نے یہ چیزیں لکھی، وہ گفت اور کہا، ہمین الان، ابھی بالکل فوراً، ہمین الان فوراً ابھی، سیروم و آمپول حایت رب زن، یہ سرائن بوتل اور انجیکشن لگاؤ، ہر 8 ساعت، ہر 8 گھنٹے میں، ہر 8 ساعت ہم اور ہر 8 گھنٹے میں یہ قرص و یہ کیپسول، ایک ٹیبلیٹ اور ایک کیپسول، اور ہر 6 گھنٹے میں، ہر 6 ساعت اور 6 گھنٹے میں یہ قاشق غذا خوری، شربت بخور، ایک کھانے والا چمچ یہ وہ پیو، سرپ پیو، بخور پہلے آپ نے پیو، یہ روز ہم استراحت کن، ایک دن آپ ریسٹ کرو، سارے وقت داروہارا، اب یہ کیا کہہ رہی ہیں لڑکیاں، سارے وقت داروہارا بے دادیم، رائٹ ٹائم پر دوائیاں ہم نے ان کو اس کو دی، وہ الان بلطف خدا حالت بہتر ہے، اور آپ خدا کی مہربانی سے لطف سے اس کی حالت ٹھیک ہے، بہتر ہے، زہرا و کوثر، زہرا و کوثر برائے سلامتی ریحانے دعا کردن، زہرا و کوثر نے ریحانہ کی سلامتی کے لیے دعا کی، از ہم متاقیش خدا حافظی کردن، اور اس کے کلاس روم میٹ سے خدا حافظی کی، آنہا بعد از کلاس، وہ کلاس کے بعد بے ہمراہ استاد شان، اپنے استاد کے ساتھ بے عیادت ریحانے رفتن، ریحانہ کے عیادت کے لیے گئے استاد کے ساتھ، ریحانہ از دیدن استاد و دوستانش بسیار خوشحال شد، ریحانہ اپنے فرینڈز اور اپنے استاد کو دیکھنے سے بسیار خوش ہو گئی، یہ متن تھا، کوئی سخت تو نہیں تھا، کیونکہ سارے ورڈز پہلے لکھوائے چکے، بس ایک چیز ہے جو آپ کو ابھی بتانی ہے اس میں سے، باقی سب چیزیں ورڈز آپ کو لکھوا دیے تھے، اس لیے یہ متن آپ کے لیے آسان ہوگا، لہٰذا آپ اس کو اب سے لے کے کل شام تک 4-5 مرتبہ پڑھیں گے، اور لاسٹ ٹائم اس کی ریکارڈنگ کر کے گروپ پہ ڈالیں گے کہ یہ میں ہوں اور یہ میرا درس متن ہے، یہ میں ہوں، یہ کتاب سیوم ہے، اور یہ متن خوانی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، گروپ تو بند ہے، گروپ بند ہے، چلیے ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا آپ کو کیا کرنا ہے، یہ ہم ہیں، یہ کتاب سیوم ہے، یہ متن خوانی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات، اور کل کو انشاءاللہ آپ دیکھیں، میں آپ کو جو ایک بات بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، وہ یہ ہے، وہ کیا ہے، زہرا نے جو توجہ کی ہوگی پڑھتے ٹائم، میں نے اس لیے یہاں پر کیا کیا ہے، لائن کھینچ دی تھی، دیکھا ہے آپ کو، آمدن سے ہے نا، تو نگیٹو بنائیں گے تو نون بڑھا دیں گے، یہ کہاں سے آئی جی، آمد تھا نا یہ، الف مد آ میم دال، تو نون تو نگیٹو کا ہے، یا کہاں سے آئی اور مد کہاں گیا، وہ اس کے بارے میں اب آپ کو بتاتا ہوں، جیسے یہاں پہ آوردید میں ایسے تھا، یا آوردید، تو یہ مد کہاں گیا، نون تو نگیٹو کا ہو گیا، یہ یا کہاں سے آئی اور یہ مد کہاں گیا، یہ میں آپ کو اب بتاتا ہوں، دیکھیے توجہ کیجئے،
میں نے آپ کو کل بتایا تھا ماضی مطلق منفی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق جو ہے اس کے شروع میں ایک نون بڑھا دیتے ہیں. ہلو در اولے فعل گزشتہ سادہ مثبت ایک نون میاوریم ایک نون لاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر کیا کرتے ہیں, نون لانے کے بعد نون لے آتے ہیں, نگیٹو ہو جاتا ہے. جیسے خوردم میں نے کھایا, نون بڑھا دیجیے, نہ خوردم میں نے نہیں کھایا. نہیں کھایا. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ مصدر جو آ سے شروع ہوتے ہیں, وہ مصدر جو آ سے شروع ہوتے ہیں, آمدن, آوردن اور جو بھی ہے آ سے, ان کو اگر نگیٹو بنانا ہو تو یہ کہتے ہیں کہ نون کے بعد ایک یا لائیں گے, ورنہ نون کے ساتھ اس کی تلفظ نہیں ہوگا, اور مد کو ہٹا دیں گے. آمد سے نیامد, آوردن سے نیاورد, نیاورد, آورد. سر یہ سمجھ نہیں آیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی مطلق جو فعل ہے اس کو نگیٹو بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں نون بڑھا دیتے ہیں, لیکن وہ فعل جو الف مد آ سے شروع ہوتے ہیں, جیسے آمد, آمدن, آوردن, ان کو اگر نگیٹو بنانا ہے تو اگر ہم نون لے آئیں جیسے یہاں لائے تھے تو کیسے تلفظ کریں گے آپ کو اسے؟ انہوں نے کہا ہے اس کو نگیٹو کرنے کے لیے نون کے ساتھ ایک یا بھی لائیں گے اور یہ مد کو ہٹا دیں گے. نیامدن, نیاوردن, نیامدن, نیاوردن. مظاہرہ متوجہ شدید منچا فاطمہ گلے زہرا آل زہرا متوجہ شدید نشاد فاطمہ کائنات فاطمہ. یاد رکھنا فعل کو نگیٹو بنانے کے لیے نون بڑھایا جاتا ہے, لیکن وہ مصدر جن کے شروع میں آ ہے اس کو نگیٹو بنانے کے لیے نون کے ساتھ ایک یا بھی لائی جاتی ہے اور مد ہٹ جائے گا. آمدم سے نیامدم, آوردم سے نیاوردم, نیاوردم. سمجھ میں آئی بات؟ خوب یہ پوائنٹ تھا, یہ تھی وہ پوائنٹ کی بات, یہ پوائنٹ کی بات تھی. یہ نیاوردم کا کیا معنی ہے؟ میں نہیں لایا. نیامدم میں نہیں آیا, نیاوردم میں نہیں لایا. کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر دیکھیے, ادھر دیکھیے, وہ امروز بے کلاس نیامد, وہ امروز بے کلاس نیامد, یعنی وہ آج کلاس نہیں آئی, کلاس نہیں آئی. اور یہاں ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے, چرا زوکتا پورا بے درمان کا نیاوردی, کیوں اس سے جلدی ڈاکٹر کے کیوں نہیں لائے, ہاسپٹل کیوں نہیں لائے؟ متوجہ شدید؟ جی سر. یہ متن ہو گیا ہمارا. اب یہ سوالات آپ کل اس کے پریکٹس کر کے آئیے گا. لکھنا نہیں, لکھنے سے بہتر, لکھنا تو ٹھیک ہے, لکھیں تو اچھی بات ہے, لیکن مین پوائنٹ ہے آپ کو انہیں زبانی سمجھنا اور اس کے جواب یاد کرنا. بے طرف ہے, دیکھیے میں اس کی پریکٹس کئی بار پھر دوسری کتاب سے کراتے چلے آ رہے ہیں. بے طرف یعنی بے سمت, سمت کس طرح, مسلمانہ بے طرف کجا نماز میں خانہ, مسلمانہ بے طرف کعبے نماز میں. دیکھیے ہم پڑھ رہے ہیں کل کو بس بیچ میں سے ایک جگہ چھوڑی ہم نے سوالات, یہ باقی آگے پڑھ رہے ہیں. اتوبوس بعد از سوار شدن مسافران بے طرف کجا حرکت کر, تہران. اتوبوس بعد از سوار شدن مسافران بے طرف تہران حرکت کر. بس نے مسافروں کے سوار ہونے کے بعد کس طرف حرکت, تہران کی طرف, تہران کی طرف حرکت کی, چلنا شروع ہوتی ہے. اب یہ بات تو وہ ہے کہ اس میں سب بولیے, کسی ایک سے تو نہیں بات کر رہا نا میں اس ٹائم. ہنگامی کے اس کی میننگ کیا ہے, ہنگامی کے یعنی زمانی کے, وقتی کے. تین ورڈ استعمال ہو سکتے ہیں, وقتی کے, زمانی کے, ہنگامی کے. انسان شمت فرمائے, شمت چه وقت غذامی خوری, انسان چه وقت غذامی خورد, انسان چه وقت غذامی خورد, انسان کس وقت کھانا کھاتا ہے, انسان جس وقت بھوکا ہوتا ہے کھانا کھاتا ہے. لیکن بعض لوگ پیٹ بھرے بھی کھا لیتے ہیں اگر انہیں پانی بتاشے وغیرہ جیسی چیز دیکھ جائے. ہنگامی کے بارانوی بارات ماس کے چیزی استفادے میں کنی, ہنگامی کے بارانوی بارات ماس چتر استفادے میں کنی. جس وقت بارش پڑتی ہے ہم امبریلا یوز کرتے ہیں, امبریلا یوز کرتے ہیں. ہنگام شستن ظرفا بے مادرم کماک کردم,
اپنے ممی کی مدد کرتے ہیں. یکی فاطمے ظرفارا یکی آس پاس کھانے نہ بول. فاطمہ نے برتنوں کو ایک ایک کر کے کچن میں نہیں لے گئی. ہمیں یہ آنہارا ان سب کو 10 سینی گزار ایک سینی میں رکھا ہوا باہم بوڑ ایک ساتھ لے گئی. چون فاطمے زیرہ کا اس لیے تو ہوشیار ہے وہ ایک ایک کر کے نہیں لے گئی سینی میں رکھ کے ایک ساتھ لے گئی. سر ایک ساتھ یہاں پر کون سی ہے امینی درائز؟ ہمیں باہم بوڑ باہم یعنی ایک ساتھ. استاد پس از بارش استاد آنہارا ہے ان سب کو ان برتنوں کو 10 سینی گزار سینی میں رکھا اور ایک ساتھ لے گئی. استاد پس از بارش شدن به کلاس یکی با شاگردان دستار. استاد جب کلاس میں انٹر ہوا کلاس میں وارد ہونے کے بعد اس نے ایک ایک کر کے سب سے شیک ہینڈ کیا. با شاگردان سب اسٹوڈنٹ سے ایک کر کے شیک ہینڈ کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے نگران یعنی ناراحت بودن اپسیٹ ہونا یا ترسیدن اسکیز یا کسی چیز سے ڈرنا. ترسیدن اسکیز یا کسی چیز سے ڈرنا فکر مند ہونا جسے کہتے ہیں. بخاطر دیر آمدن فرزندم بخانے اپنے بیٹے کے گھر پہ دل آنے کی وجہ سے خیلی نگران شدم بہت میں فکر مند ہو گئی. بے دوستم گفتم میں نے دوست سے کہا بے دوستم گفتم نگران نہ باش پریشان نہ ہو خدا کے لطف سے آپ کے پاپا کی طبیعت اچھی ہو جائے گی. ہیچ کا یعنی کوئی بھی دیروز ہیچ کا غائب نہ ہو. کل کوئی غائب نہیں تھا. اما امروز 2 نفر غائب ہستن لیکن آج 2 لوگ غائب ہیں. 2 بندے غائب ہیں. 2 لوگ غائب ہیں. در کلاس میں ہمیں اہل آسیا ہستن. ہماری کلاس میں سب ایشیا کے ہیں. وہی کا اہل افریقہ کی کوئی بھی افریقہ کا نہیں ہے. خبر داشتن من سے روز از حال پدر و مادرم خبر نہ داشتم. میں 3 دن پہلے اپنی ممی پاپا کی کوئی خبر نہیں رکھتا تھا. دیروز ٹیلیفون زدم کل میں نے کال کی وہ حال شان نہ پرسیدم اور ان کی حالت پوچھی. استادم از بیماری من خبردار. میرے استاد میری بیماری کے بارے میں جانتے تھے. میرے استاد میری بیماری کے بارے میں خبر رکھتے تھے. بے ان سبب اسی وجہ سے 2 بار بیمار ٹیلیفون زد. اسی وجہ سے انہوں نے مجھے 2 بار کال کی. زنگ استراحت چلیے ٹائم ہو گیا. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. بس کل آپ متن سے یاد کر کے آئیے گا اس کے سوال کے جواب اور جملوں کو انہیں پڑھ کے آئیے گا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.